مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ختم نبوت ملا تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس جماعت اسلام احمدیہ کے دلائل کا کوئی جواب نہیں. میں اس چیز کی طرف صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس طرح مسلح کیا ہے، جھوٹ کے ساتھ، فریب کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ، کہ ہمارے اچھے بھلے پڑھے لکھے علماء بھی ان سوالوں کا اور ان کے اعتراض کا جواب دینے سے معذوری کا اظہار کر دیتے ہیں، کہ ہمارے اچھے بھلے پڑھے لکھے علماء بھی ان سوالوں کا اور ان کے اعتراض کا جواب دینے سے معذوری کا اظہار کر دیتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک بالکل نوجوان اس نے چناب نگر میں جا کر ان سے تربیت لی اور ان کے نبی کے صداقت کے لیے دلائل انہوں نے ڈھونڈے اور مسلمانوں پر اعتراض کے لیے، اشکال کے لیے باقاعدہ ان کی ذہنی تربیت کی گئی. کیا ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے مدارس میں، ہمارے جامعات اسلامیہ میں یہ مضمون کیا اسی طرح پڑھایا جاتا ہے جتنی کہ اس فتنے کی اہمیت ہے؟ ہمارے ہاں بہت سی سرسری سی معلومات ہمارے طلباء کو ملتی ہیں، لیکن وہ گہرائی، اگر آپ نے ویسے جذبات نکالنے ہیں ضرور نکالیں. اگر قادیانیت کے خلاف آپ نے علمی مواد دیکھنا ہے نا تو صرف ہماری ویڈیوز ہیں، اور میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے کئی بار کہا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ قادیانیوں کے خلاف بات کریں، کیونکہ وہ ننگا کر دیں گے آپ کو، اب اگر یہ کورس ختم نبوت کا کورس نہ کروایا جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ چند منٹوں میں آپ بتانا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت مولانا اسد مدنی، ان کی ملاقات ہوئی حضرت والد صاحب سے مسجد نبوی شریف میں. تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت قادیانیوں کی صورتحال یہ ہے کہ قادیانی مبلغ وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر گھس آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے لوگ ہیں، اگر تم ہمیں غلط سمجھتے ہو تو آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمیں دلائل سے جھوٹا ثابت کرو. مگر ہمارا کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا. مگر ہمارا کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا. مگر ہمارا کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا. یعنی دارالعلوم دیوبند ہو اور اس کے فاضل لوگ ہوں اور پھر ان کی صورتحال یہ ہو کہ وہ ان قادیانیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، بہت افسوسناک ہے وہ بات. یعنی دارالعلوم دیوبند ہو اور اس کے فاضل لوگ ہوں اور پھر ان کی صورتحال یہ ہو کہ وہ ان قادیانیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، بہت افسوسناک ہے وہ بات. اب کیونکہ ان مولویوں کے پاس جماعت اسلام احمدیہ کے دلائل کا کوئی جواب نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب فتوے دیتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ ایک ختم نبوت مولوی اب یہ فتویٰ دیتا ہے کہ بڑی عید پہ یا چھوٹی عید پہ احمدی مسلمان نیک کپڑے بھی نہیں پہن سکتے.
کوئی قادیانی چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتا. کوئی قادیانی چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتا. اب اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ جن احمدی مسلمانوں نے نئے کپڑے خریدے ہیں وہ سارے اپنے کپڑے ان کو دے دیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مولویوں کو تو پیسوں سے بہت محبت ہوتی ہے. پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، وہاں سے چندہ اکٹھا کرتا ہے، آدھا ان کو دیتا ہے، آدھا پھر وہی بندہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے، پھر وہی اہل حدیث کے آتا ہے، اور 10 سال تک یہی کام کرتا رہتا ہے، چندوں کی گیم. تو میں نے تو کرنا نہیں ہوتا، ادروائز تو میں بھی یہاں پہ لا کے پروڈیوس کر سکتا ہوں. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد.